بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کی قبر کہاں پر موجود ہے، اور کیوں سعودی حکومت نے اب سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو زمین کے برابر کرنے کے بعد اس کی کھدائی کی اور وہاں پر آگ لگانے کا عمل کس نے شروع کیا؟ سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر نے جہاں عرب کے اندر تہلکہ مچا دیا، وہیں اب یہ پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے اور مسلمان اسے دیکھ کر انتہائی کرب محسوس کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سب سے درخواست کرتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر ایسے عرب اکاؤنٹس تھے جنہوں نے یہ تصاویر شیئر کی اور یہ تصاویر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ بلاد الحرمین کی جانب سے ایک تصویر شیئر کی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ زمین پر کچھ کھدائی کی گئی ہے، جیسے کسی قبر کو کھولا گیا ہو اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی ہو۔ اس کے اوپر یہ لکھا گیا کہ یہ قبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کی ہے۔ نہ صرف بلاد الحرمین بلکہ ایک اور سعودی پیج جس کی جانب سے یہ خبر شیئر کی گئی، اس کا نام العلام الشیبی الیمنی ہے، اس کی جانب سے بھی ایسا ہی واقعہ شیئر کیا گیا۔ اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر کی یوں بے حرمتی کی گئی ہے۔ دوستو، اس حوالے سے جب ہم نے اپنی کچھ تحقیقات کا آغاز کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر مکہ اور یثرب کے درمیان ایک مقام ابوا ہے، وہاں پر موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس سفر کے دوران مکہ اور یثرب کے درمیان گئیں تو وہاں انتقال کر گئیں، اور یہ 577 عیسوی کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ یثرب یعنی مدینہ کی طرف لے کر جا رہی تھیں تاکہ وہ اپنے ماموں سے ملیں اور اپنے والد جناب عبداللہ کی قبر کی زیارت بھی کریں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہیں پر ان کی تدفین کر دی گئی۔ بعد ازاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر کے دوران اس مقام سے گزرتے تو رک کر اپنی والدہ کی قبر پر ضرور جایا کرتے۔ دوستو، سوشل میڈیا پر اس قبر کے حوالے سے جو خبریں شیئر کی جا رہی ہیں، پہلے آپ کو ان کی حقیقت بتاتے ہیں اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر کو سعودی حکومت کی جانب سے اس زمین کے بالکل ساتھ کیوں ملا دیا گیا تھا۔ دوستو، جن دو سوشل میڈیا پیجز کی جانب سے سب سے پہلے یہ خبر شیئر کی گئی، یہ دونوں اینٹی عرب پیجز کہلاتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر لگاتے ہیں جو سعودی عرب، مسلمانوں اور خاص طور پر عرب ممالک کے خلاف ہوتی ہیں، جس کی عمومی طور پر حقیقت سے کوئی زیادہ مماثلت بھی نہیں ہوتی اور یہ سچی خبریں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک خبر میں یہ لکھا گیا کہ یہ قبر اس لیے کھول کر جلائی گئی ہے کہ سعودی حکومت یہودیوں کے کچھ مقامات کو تحفظ فراہم کرنا چاہتی ہے۔ اب کوئی عام آدمی بھی یہ سوچے کہ اگر ایک لمحے کو یہ مان لیا جائے کہ سعودی حکومت یہودیوں کے مقام کو تحفظ فراہم کرنا چاہتی ہے تو اس کا تعلق سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر سے کیسے ہو سکتا ہے، یا اسے کھول کر جلانے سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ واضح ہے کہ یہ خبر بالکل غلط ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ ایک ہی طرح کی تصویر ہے جسے ری شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس کی کوئی اور ویڈیو، کسی اور اینگل سے کوئی اور تصویر یا کسی اور میڈیا گروپ نے اسے تاحال رپورٹ نہیں کیا ہے۔ اب دوستو، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عرب انتظامیہ نے تمام ایسی قبور کو گرا کر زمین کے برابر کیوں کر دیا ہے۔ اس کی وجہ بھی دراصل مسلمانوں کا وہ رویہ ہے جو آپ میں سے جتنے لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے جا چکے ہیں یا جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ غار حرا ہو، غار ثور، وہاں لوگ اپنا نام، اپنا فون نمبر یا اپنے کسی پیارے کا نام لکھاتے ہیں۔ دیواروں پر، مساجد کی دیواروں پر، قبر پر یہ نام جا بجا لکھے ہوئے ملیں گے۔ تو پھر سعودی حکومت نے ان قبور کو زمین کے برابر کر دیا، یہاں تک کہ لوگ تو خانہ کعبہ کے غلاف کو کاٹ کر
یا اس کے دھاگے نکال کر اس کو بابرکت سمجھ کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے مٹی لے جایا کرتے تھے، مٹی کو جالیوں پر ملتے اور اسے اپنے لیے بابرکت سمجھتے۔ تو اب سعودی حکمرانوں نے اور انتظامیہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں سے اتنا دور کھڑا کر دیا ہے کہ کسی کا ہاتھ جالی تک نہیں جا سکتا۔ تو دراصل لوگوں نے اپنا یہ نقصان خود ہی کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ سے بہت محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ماں کے احترام کے حوالے سے یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی اگر عشاء کی فرض نماز ادا کر رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی محمد، تو میں اپنی نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی آواز کا جواب دیتا اور جو وہ کہتی ان کا حکم بجا لاتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ماں کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ فرض نماز بھی ادا کر رہے ہوں اور ایسے میں ماں کا حکم آ جائے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ فرض نماز کو چھوڑ دیں، کیونکہ نبی ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو اللہ پاک کی منشا اور پسند ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر ناراض نہ ہوں گے اگر آپ فرض نماز کو چھوڑ کر ماں کے حکم کی تعمیل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ سے بہت پیار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی مدینہ سے مکہ کے درمیان سفر کرتے ہوئے اس مقام ابوا سے گزرتے تو اپنی والدہ کی قبر پر ضرور حاضری دیتے۔ پیارے دوستو، یہ تمام صورتحال جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے، یاد رہے کہ ایسی بہت سی خبریں جان بوجھ کر بھی پھیلائی جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر کسی صورت اتفاق پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ اس کی حالیہ مثال سمجھیے کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، دونوں اسلامی ممالک ہیں، اس کے مابین گزشتہ 8 سال سے سفارتی رابطہ نہیں تھا۔ اب یہ سفارتی رابطہ بحال ہونے لگا ہے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے ہاں اپنے سفارت خانے کھول رہے ہیں۔ ایسے میں عرب اور مسلمانوں کے خلاف یہ مغربی صہیونی اور یہودی طاقتیں چاہیں گی کہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر لگائی جائے جس سے تفرقہ پیدا ہو اور یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، اور یقینی طور پر وہ اس لڑائی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اب مسلمانوں کو یہ دیکھنا ہے کہ انہیں اس جدید دور کے نئے فتنوں اور جھوٹی خبروں کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ پہلے تحقیق کی جائے، پھر ہی ایسی خبروں کو آگے شیئر کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو، آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔